بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے آخری خطاب کے لیے تشریف فرما ہے میری مراد پروفیسر عظیم مذہبی سکالر حافظ عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ ہم کلام پہ ہوتے ہیں محترم جناب حضرت حافظ عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، منزل انہی کو ملتی ہے جنہیں منزل کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے یہ جملہ شروع میں کیوں بولا ہے؟ مجھے پوری کانفرنس سننے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن کانفرنس کے مزاج سے جو بات سمجھ آئی ہے وہی میرا موضوع ہے، اگرچہ موضوع میرا کچھ اور تھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ تقریر رہنے دوں اور سوالوں کے جواب جتنی دیر آپ اس میں چل سکے، ہمت ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ رات ڈھل گئی مگر آپ کا ذوق اور شوق ویسے ہی اسی جوبن پہ۔ کوئی عمرے دا ٹکٹ تو نہیں کٹیا؟ جی 2 سال پہلے دیتا ہے۔ کوئی سائیکل موٹر سائیکل دی اور ایک گڈی دی تھی۔ اج ہو گئی ہے؟ مسعود عالم صاحب نے جی ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی۔ ٹھیک، پھر بھی بیٹھے نا۔ مینوں ویسے مل سکتی آئی بڑے عمران بھائی کچھ سفارش کر دیو، شاید میں بھی اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ میں نے یہ باتیں کسی وجہ سے کی ہیں۔ اگر آپ عمرے کی نیت سے آتے ہیں کانفرنس میں، عمرے کا ٹکٹ نہ بھی نکلے تو اللہ ثواب دے دیتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو متلاشی ہوتے ہیں، حق بھی انہی کو ملتا ہے جو حق تلاش کرتے ہیں، وگرنہ میں ایک درد رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے، اور انقلاب نام ہے کسی بھی چیز کو الٹا دینے کا، پلٹا دینے کا۔ مجھے پانی پینا ہے، یہ بوتل دینا جی، بوتل آ گئی ہے، ڈھکنا بھی چاہیے۔ مجھے پانی پینا ہے اور آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ سائیڈ تنگ ہے، بندے کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا پانی ادھر سے پیا جائے۔ پانی، یہ سائیڈ کھلی ہے، یہ جگہ تنگ ہے، تو مجھے پانی ایسے پینا چاہیے۔ اور میں کیمرے کے سامنے یہ شروع کر دوں تو کل یہ وائرل ہوگا کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ پروفیسر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہے، اعلان یہ ہوا تھا کہ حافظ ہے، اعلان یہ ہوا ہے کہ عالم ہے، انہوں یہ نہیں پتا پانی کدھر پیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہنسیں گے کہ اسے یہ بھی علم نہیں کہ بوتل کیسے پکڑنی۔ یقین کرو دنیا بڈھی ہو گئی ہے، جدوں انہوں نے دین دے مسئلے دا پتہ نہیں نہ ہوندا تو ساڈے بھی کاکے ہسدے نے کہ بابا بڈھا ہو گیا، انہوں یہ نہیں پتا بھی حق کی ہے۔ میں لگا ہوں پینے، لگی ہے پیاس۔ یار کوئی تو سیاڑا اٹھ کے کہے گا بھاجی انہوں سیدھا کر لو۔ میں نے سیدھا کر لیا، میں لگا ہوں پینے۔ کوئی کہو سر جی اکھاں کام نہیں کر دی، پانی تک پہنچنا ہے، منزل ہے، پیاس سے بجھانی ہے،
ڈھکنا تو کھول لیں. میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنی ضد کا عام مالک ہوں، میں اپنی انا کا مالک ہوں. ساری دنیا مل کے ڈھکنا کھول بھی دے تو مجھے پلا نہیں سکتی. سر جی دین اور حق بڑا غیرت مند ہے. اس سے کوئی ایک دفعہ استغنا برتے یہ ہزاروں میل دور رہتا ہے. پیاسے کو چل کے آنا پڑتا ہے، تڑپ لے کر کے. وہ روم سے آئے تھے تو صہیب بنے تھے، وہ ایک حبشی تھے. آمنہ کے لال کے پاس آئے تھے تو بلال بنے تھے. وہ فارس کے سلمان تھے، تڑپ لے کے آئے تھے تو اہل بیت کا فرد بن گئے تھے. باقی اللہ سے اپنا نصیبے پہ خوش ہوا کریں. میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے ہر وقت بچے پوچھتے ہیں آپ کو خوشی کس چیز کی چڑھی رہتی ہے. میں بتا نہیں سکتا. کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا، ایسی مجلسیں دی، ایسی محفلیں دی جہاں پورا دین بتایا جاتا ہے. پورا دین، ہر دن ہر رات کانفرنسز میں، لیکچرز میں، گفتگو میں، بیانات میں، خطابات میں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر مجلس کا عنوان نیا، ہر گفتگو کا موضوع نیا. اور مکمل دین میرے مدارس کے اندر الف سے لے کے یا تلک، الحمد سے لے کے والناس تلک یہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اپنے نصیبے پہ راضی ہوں، وگرنہ کچھ لوگوں کے موضوعات ہی محدود سے ہوتے ہیں. اور ان محدود کے اندر بھی غصہ نہ کیجئے گا، دونوں مکھیاں ہیں، دونوں ہی مکھیاں ہیں. ایک مکھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر اسے چھوڑ کے دیکھیں، ایک طرف خوشبو رکھ دیں، پھول رکھ دیں، یہی پھول، نیچے والے نہیں. نصیب اپنا اپنا ہیں وہ بھی پھول. وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ رحمان کے بنائے ہوئے ہیں. فرق اتنا ہے، جو شریعت انسان کے لیے بنائے گا بڑی بڑی لگے گی، موٹی موٹی صحت مند لگے گی. او پہ جتھلا بچہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے مگر سمجھدار نہیں. ان میں خوشبو نہیں آ سکتی، یہ تراوت نہیں آ سکتی، یہ نزاکت نہیں آ سکتی. عمر بھلے تھوڑی ہے مگر ہے اصلی. لوگوں اس مکھی کو آپ جب اڑائیں گے نا تو پھول پہ بیٹھے گی، اسے کہتے ہیں شہد کی مکھی. دوسری کو پھول بھی رکھ دیں تو ان پہ نہیں بیٹھے گی، وہ گندگی پہ بیٹھے گی. سارا جسم صاف ہے، چھوڑ کے پھوڑے پہ بیٹھے گی، پیپ پہ بیٹھے گی. آپ کی نیچر کہاں بیٹھتی ہے یہ چیک آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. یہ میں نے نہیں کرنا. ہم صرف دعوت دے سکتے، ہم صرف آوازہ لگا سکتے. یہ زبردستی کا سودا تو ہے. کچھ بیچاروں کے نصیبے میں کیڑے ہی ہے نا. ایک وہ ہے جو ریشم بنا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو گندگی کے گٹروں کے اندر بھی کیڑے ہی ہیں. سر جی رب کا شکر کریں. میں حیران ہوں کہ جو فرعون کی مجلس میں بیٹھتے تھے، فرعون تو سیدھا سیدھا کہتا تھا نا ربکم الاعلی، وہ لاجک دیتا تھا. یہ فصلیں ہیں، میں نے جو نہریں نکلوائی ان کی وجہ سے، یہ مارکیٹیں جو میں نے انجینئرنگ سکھائی ہے اس کی وجہ سے، یہ جتنی لچ پچ ہے زندگی میں میری وجہ سے ہے. کون ہے مصر کے اندر اور انا ربکم الاعلی وما رب العالمین؟ کون ہے؟ اور اس کی مجلس میں بیٹھ کے موسیٰ کو گالیاں دیتے تھے. اللہ کا شکر کریں آپ کو وہ مجلس ملی ہے جہاں گالی کا تصور نہیں ہے، اور اگر ہے تو غلطی ہے. جہاں گالی کا تصور نہیں، ایون کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں. گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، کالخ نو کالخ نال نہیں مکایا جاتا. ان بیچاروں نے پڑھا یہی ہے. نمرود کی مجلس میں بیٹھنے والے بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ بابا ابراہیم یار پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا. آگے چلے یار، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آج کہہ رہا ہوں.
میں نے یہ مجلسیں زندگی کے بڑے سال دیکھی ہیں. میرا بچپن میٹرک تلک انہی مجلسوں میں گزرا ہے. ان مجلسوں میں پڑھانے والا اور بولنے والا بھی سینے میں بغض، اس کو بس پڑھایا ہی ہے گیا، اس نے پڑھی ہے، اس نے پڑھی ہے. جو آگے پڑھا رہا ہے، جو برتن کے اندر ہے وہی باہر آئے گا نا، اس میں سے چائے نہیں نکل سکتی. جو ہے وہ آئے گا. اسے پتہ بتایا کیا گیا ہے. مجھے جتنا دکھ اس ذاکر پر، ان کے جسے وہ عالم کہتے ہیں اس پر اور عوام پر ہوتا ہے، شاید کسی پہ نہیں ہوتا. انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ فرعون چھوٹا کافر تھا معاذ اللہ، عمر اس سے کہیں بڑے تھے. سوچے محرومی بیان کرنے والے کی بھی اور پڑھنے والے کی بھی، سننے والے کی بھی. ان مجلسوں میں بیٹھ کے جب دن رات، آپ نے سنا ہے نا فرعون ایسا تھا. فرعون کا نام سن کے آپ کے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں آتے. ان کے بچوں کی گھٹی میں ہی فرعون اتنا برا نہیں پیش کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں جناب عمر، جناب صدیق، جناب عثمان اور جناب امیر معاویہ کو پیش کیا. دوسری طرف آئیں، میرے جتنے بریلوی بھائی ہیں، میرا ننیال بریلوی ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ جس درد میں 10 سال 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی گدیوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں. علم لیا ہے، پڑھا ہے، عمل دیکھا ہے، رویے مطالعہ کیا ہے. جہاں محتاج کو غنی کر کے پیش کیا جائے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ ابے کا تعارف اماں کرواتی ہے. میں اپنے باپ کی قدر کیوں کرتا ہوں؟ میری اماں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، یہ تیرا باپ ہے، میرا ہسبینڈ ہے. میرے میں عزت بنی. ان گھروں میں باپ کی عزت نہیں ہے جہاں ماں کہے کہ تھوڑا پیو چنگا نہیں، بھلے وہ وقت کا امام کیوں نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں جن کے قدموں کی خاک گھول کے پینے میں بھی ہم فخر محسوس کریں. ایسی ہستیاں جو تہجد کے لیے بھی اپنے شاگردوں کو اٹھاتی تھیں تو اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر انگوٹھے پہ ہاتھ رکھتے. یار استاذ ہو، شاگرد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، یہ کوئی چھوٹی عظمت ہے؟ اور گھر میں اس کا تعارف کیا ہے؟ تہاڈا پیو ظالم جے نے میرا کماریا تو تسی ایدے والی فیلڈ چ نہیں جانا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولویوں کے بچے مولوی نہیں بنتے، علماء کے بچے علماء نہیں رہتے. ہمارے اکثر پیشوں میں ہمارے بچے ہمارے باغی بن گئے ہیں کیونکہ گھر کے ماحول نے بچوں کا ذہن بنایا ہے، تعلیم نے بنایا، تربیت نے بنایا، اسکولوں نے بنایا، کالجز نے بنایا، یونیورسٹیوں نے بنایا، نصاب نے بنایا. یہ تھوڑا برا جملہ ہے کہ پاکستان چنگا نہیں. میں نے روئے زمین پھر کے دیکھی ہے، حجاز کے بعد اگر کسی زمین کو اعزاز ہے تو پاکستان ہے، جسے رب نے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے. کلمے کی بنیاد پہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اگر ان کو علم ہوتا، اگر یہ مدینے کی قدر جانے، بہت اچھا ہے. ایک موقع آیا تھا فیصلہ لینے کا، والد صاحب کو بلایا گیا اور وائس چانسلر نے بلا کے مدینہ یونیورسٹی کے نے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ دیں، ہم کچھ کام مل کے کرنا چاہتے ہیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، میں نے پڑھنے بھیجا ہے، علم کے لیے، کام کے لیے نہیں بھیجا. 33 ویزوں تلک کافر چلی گئی. خرچہ ہمارا ہوگا، ہنر اس کا ہوگا، کیلیگرافی میں، خطاطی میں. جتنے بھی تمہارے پیچھے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لائف ٹائم کے لیے لکھوا لیں. والد صاحب کا صرف ایک جواب تھا، بیٹا مدینہ بہت اچھا ہے لیکن کاروبار کے لیے نہیں، ہمارا ذوق یہ نہیں. قوم کی امانت ہے، تو نے لوٹانی ہے، واپس آنا ہے پاکستان سے.
اچھا کوئی اور ملک نہیں، کیونکہ جس نے مجھے قال اللہ و قال الرسول کی فضائیں دی ہیں، ادائیں دی ہیں، میں ان کا مقروض ہوں اور زندگی بھر کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے اندر ایک ہی بات ہے کہ پاکستان جو مرضی ہو جائے، مہنگائی کہاں نہیں ہے۔ بیگم کہنے لگی بڑی مہنگائی ہے۔ عمرے پہ گئے، میں نے ذرا کوئی مسئلہ بنا میڈیکل کے لیے گئے تو ضرب تقسیمیں تو شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنے بہت کوک مہنگی ہے، کنے کی دی ہے؟ 1.5 لیٹر، 1.25 لیٹر۔ وہاں ضرب تقسیم لگا کے مجھے ایک امیر ترین بندہ، یار کی کریے کی پینی ہے، 900 دی تے کوک آن رہی ہے۔ پر جاؤ رب کا شکر کرو۔ برائیاں بیان کرنے والے گھٹی میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان میں یہ تو نے منفی سائڈیں دیکھی ہیں، تجھے برا لگے گا۔ جب نبی کے یار ہی بتائے 4 گئے ہیں تو باقیوں کو کون مانے گا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن کو صرف گالیاں سکھائی گئی، انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جگیریں ماری ہیں، انہیں بتایا گیا کہ یہ دشمن تھے۔ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے یک طرفہ سنا ہے، اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے یک طرفہ ہی سنایا ہے۔ کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے۔ اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا کس رشتہ چاہ کا۔ کاش آپ کسی اور سے بھی سنتے کہ اگر سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی کی جاگیر چھین لی تھی تو کیا وہ جاگیر صدیق نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ اگر یہی جاگیر جناب فاروق نے لے لی تھی اور پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دی تو کیا یہ جاگیر وہ اپنی بیٹی حفصہ کو دے گئے تھے؟ سنیے، ساری دنیا پوچھے گی لاجک والے کہ یار بے نظیر اگر واقعی دشمنہ نے ماری سی تے چودھری زرداری دا اپنا تے دور آیا سی، اگر وہ مخلص ہوندا تے قاتل پھڑے جا سکتے۔ سر جی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دنیا مانتی ہے، انکار ہی نہیں۔ وقت بھی ملا، مہلت بھی ملی، ٹائم بھی ملا، طاقت بھی ملی، عروج بھی ملا، شہرت بھی ملی، نسبت بھی ملی، محبت بھی ملی، علم بھی ملا۔ یہ جاگیر انہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے دی؟ لیکن پوچھے کون؟ اے سوال نے میں اتوں مڈ بنے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے سوال و جواب کا، یسألونک، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈانٹ نہیں دیا، جہاں سوال غلط تھا جواب درست کر دیا، جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا، سوال کی نوعیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، وہ سب بتا دی۔ لیکن ہم نے ذہن یہ بنایا پوچھنا ہی نہیں، گل ہی نہیں کرنی، کان بند کر لیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ہم انسان ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ ایسے ماحول میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی یہ کاروبار اور پیٹ کا مسئلہ نہ ہو، اللہ کی قسم تو تسی ریڑیاں تے بھی لکھ کے لایا ہوا فلانا ہے تے فلانا ہے، اے کولوں انب لینا نے، اے کولوں نہیں لینا، اسے دینے اسے نہیں دینے، اسے پانی بھرنے دینا اسے نہیں بھرنے دینا۔ یہ تو کوئی تھوڑا بہت پیسے کا میٹر بیچ میں آ گیا ہے، ٹھڈ دا مسئلہ جنہوں لے کے تو لوگ دین چ لڑی جاندے نے، باہر دنیا چ آن کے بالکل برابر نے، سارے چلن ڈے۔ اب گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا، آپ اللہ کا نا شکر کیا کریں، شکر۔ اللہ ایسی مجلسیں دی ہیں اور یہ کانفرنسیں، ان کا کوئی اور فائدہ نہ ہو، ان کا یہ فائدہ کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے اللہ کی پیور توحید ملتی ہے، خالص۔ بھابیاں کو لپا میں تو مکھن خالص نہ لبے، دودھ دی میں گارنٹی نہیں دینا، کیوں باجی؟ لیکن یقین کرو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو میں دوجا پاسا سارا دیکھیا ہے، ددیال دیوبندی، ننیال بریلوی، یار بیلی شیعہ تے کئی سارے وچ سجن مرزائی، تانوں پتہ کہ جٹاں چ واوا ہوندے نے، تے اج جنی بارڈر دی پٹی ہے ایک وقت گزرا ہے، کون سا شبہ ہے کون سا شک ہے، شک تو پڑ ہی جاتا ہے نا،
ਟੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਸਾਕਨ ਰੱਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਹੱਥ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੋੜਨ लगी सा मैं फुल गुलाबों ते कंडे ने जख्म लगाया। हो जाता है। सर जी कॉन्फ्रेंस से सुनते हो, अल्लाह का शुक्र करके उठा करो कि तौहीद खालिस मिलती है, अकीदा खालिस मिलता है। अकीदा, छोटी सी मिसाल देता हूं, अल्लाह ताला के नाम कितने? 99। माजरत के साथ 3-4 रातें हो गई हैं मुसलसल जागते हुए, वगरना मुझे नहीं मुनासिब था ऐसे बैठना जी। अल्लाह के नाम है 99। मैं कहां कि मेरी जेब चू पुत्र नूं कहां कि जा यार 99 रुपए कढ़ के ना ते ले आ, ते जेड़ा 99 ले लेगा ना ओनू उथों एक माड़ा जिहा कोई छोटा मोटा शवारमा लभ जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पॉकेट में सिर्फ 99 ही हैं। ये आपको अहलुल हदीस के स्टेज से पता चलेगा कि अल्लाह के नाम सिर्फ 99 नहीं, रब के नामों में से 99 नाम ऐसे हैं जिनको ईमान और यकीन और अकीदे से याद कर लिया जाए, अज़बर कर लिया जाए और उनके मुताबिक अपना अमल कर लिया जाए तो जन्नत पक्की है। वगरना अल्लाह के नाम कितने? महबूब खुद तरले देते हैं, अल्लाह को वास्ते डालते हैं, वसीले डालते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। ये हदीस बड़े बड़े लोगों ने है, लेकिन स्टेज पे आकर के रियलिटी बयान करना मुश्किल है, मुश्किल है। भाजी मौलवी नूं जदों दाणियां ते रखिया है ते तनख्वाह ते रखिया है, उन्हें दूजियां दियां बोलियां थोड़ियां बोलणियां, उन्हें ते कसीदे पढ़ने ने सदर दे। जिन्हें नीला ते गोल्डन नोट विखाउणा है, गल्लां ते ओदियां होणियां, मूड उसे दे मुताबिक स्विंग होना है। हक तब बोलता है जब लारैब यकीन हो कि मेरा खालिक अल्लाह है तो मालिक भी अल्लाह है, चूंच उसने दी है तो दाना देगा। ये मेरा रिज़्क़ का एक मेन गेट बंद कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना, अल्लाह ने पता नहीं अगे 10 गेटा वाली देनी। ऐसी बात नहीं है। अगर ईमान हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद खालिस, अल्लाह के नाम ले लें। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता, जो जो भी तूने अपने नाम रखे हैं, किसी किताब में उतारे हैं, किसी फरिश्ते को बताए हैं, करीबी मुकर्रब को बताए हैं, किसी पैगंबर के सीने पे उतारे हैं, या अल्लाह अविस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या तेरे इल्म गैब में तूने अपने वो नाम सीगाए राज में रखे हैं, अल्लाह तुझे तेरे सारे नामों का वास्ता। फरिश्ते कितने? ये सवाल किसी भी पेपर में दे के देख ले, बच्चों का जवाब होगा 4, बच्चों का जवाब होगा 4। उनमें से जिब्रील का नाम कुरान मजीद में है, और मीकाल का नाम कुरान मजीद में, इजराइल दा ना नहीं हैगा, मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता, जहन्नम का फरिश्ता, दरोगा जहन्नम, मालिक। अल्लाह ने जो बताए हैं ना हमें वो पता है, किसी ने इसराफील ये वो दीगर चीजें। मुझे एक कहने लगा जी आदम अलैहिस्सलाम दा निकाह किन्ने पढ़ाया? मैं क्या जी अवावील अलैहिस्सलाम ने। कहंदा जी ना तुहाडे कोलों पहली दफा सुने। मैं क्या मैं इस सवाल का जवाब भी पहली दफा दिता। कहंदा जी इहदा हवाला, मैं क्या जिथे इसराफील लिखिया उत्थे ही है। अवावील क्यों है? मैं क्या जी अव्वल चू है। अव्वल चू क्यों है? निकाह पहला है। वो आदम अलैहिस्सलाम दा निकाह अल्लाह ने कुरान च नहीं जिक्र किया, मैनू करन दी जरूरत की है ते वो गल्लां पुछण दी लोड़ की है जिहड़ियां रब ने दसियां ने। दीन बड़ा सादा है, जो रब ने उतारा है, जो वही है, जो पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो रब ने नहीं बताया रहने दो। ज्यादा आलिम ना बनो, ज्यादा तफ्तीशी ना बनो, ज्यादा मीडिया मैन ना बनो, कैमरा मैन ना बनो। माइक हाथ में आ गया है ते एदे नाल चंबड़ ना जाओ, थोड़ा जिहा हौसला रखो, काम आपे सीधा हो जाए।
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے نا، میری مساجد اور مدارس کے ائمہ، خطباء، اساتذہ، محدثین، معلمین، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر پورا سال 12 مہینے 366 دن 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، پڑھا کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ پڑھ کے بھی خوش، پڑھا کے بھی خوش، مان کے بھی خوش، منوا کے بھی خوش۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج تقریر نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی اس محبت کو کیش کر رہا ہوں جو رب نے آپ کو دی ہے، کہ پھر شکر کرو کہ آپ کو ان مجلسوں میں پیغمبر کی سیرت بھی خالص ملتی ہے، سنت بھی خالص ملتی ہے، پورا دین خالص ملتا ہے۔ اور جملہ نوٹ کرو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور یہ ان مجلسوں میں آ کے جنہیں اہل الحدیث کی مجالس کہتے ہیں، ہر پاس ہے نا کھجور 2 نمبر نہیں چل دی، چلاؤن لگن باقی کھا لین گے، مولوی صاحب نو 1 نمبر لب کے دین گے۔ چیک کرے آج سب نو پانی ملا کے ملاوٹ کر کے پلا دین گے، مگر مولوی صاحب نے نہیں، انہوں نے زمزم خالص دیا۔ چیک کر کے دیکھ لیں، ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے کہ یہ دین کے دائی ہیں۔ مولوی نو شرم نہیں ہونی پہ اتنے بہ کے انہوں نے دین خالص دے دے۔ ضعیف واقع سنائے گا، لطیفے سنائے گا، کہانیاں سنائے گا، واقعات سنائے گا، اقوال کو زرعی کہہ کے گولڈن کہہ کے پیش کرے گا۔ ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت، یہ رب کا دین نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر یہ تحریک، اگر یہ دعوت، اگر یہ فکر، اگر یہ سوچ کسی کے پاس ہے تو یہ رب نے شرف اہل الحدیث کو دیا ہے۔ جملہ نوٹ کر کے جانا، زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ ضعیف روایت بیان کرنی ہے، اگر ہو جائے لاشعوری میں سوچا نہیں ہے کبھی من گھڑت اور موضوع روایت صرف گفتگو کو سجانے کے لیے، داد لینے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے میں نے بیان کرنی ہے، موضوع کا حسن بن جائے گا۔ ہیں پڑھی ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن کبھی ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں کی۔ دیکھوں تو کیوں دیکھوں، لوں تو کیوں لوں، اور پیش کروں تو کیوں پڑھوں۔ اگر کبھی زندگی میں بیان ہو گئی ہے، مر بھی جاؤں تو میری قبر کے اوپر ایک کتبہ لکھ دینا۔ اگر مرنے کے بعد بھی کوئی میری کسی گفتگو میں ایسی چیز ملے تو میرا رجوع ہے، میں غلط کو پیش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں غلط کی ترجمانی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یار میرے تو باپ سے غلطی ہو، میں اس کی بھی دلیل نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے کیتا ہے اس دفعہ، بلکہ ہر دفعہ کرتے ہیں، کہتے جی تواڈے نواب صدیق الحسن صاحب نے لکھا ہے۔ میں کیوں فرشتے نا؟ نہیں، پیغمبر ہے؟ نہیں، وہ ہمارے لیے امام ابو حنیفہ کی طرح ہیں جیسے آپ مانتے ہو؟ نہیں، انہوں نے جو صحیح لکھا ہے دلیل ہے، الحمدللہ۔ دلیل نہیں ہے، کسی لفظ سے دھوکہ مت کھانا، میرا سکا باپ بھی کہے مگر پیغمبر نے وہ بات نہیں کی ہے تو میرے لیے معتبر میرا پیغمبر ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، ابو ہے، میں نے ابو جان کہنا ہے، لیکن دین کا سہرا ان کے سر پہ رکھ دوں، ان کی وجہ سے پیغمبر کے دین میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ضعیف روایت، موضوع کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ مثلا ایک اور دھوکہ ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا منکرین حدیث، یہ جتھے بہندے نے نا انہاں نو سارے نو ایک ہی گل دسی جاندی، جی حدیث ہوندی کوئی نہیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ فلاں دور چ لکھی گئی ہے۔ وہ کتے ساڈے کول 2 منٹ بہ پوچھ ہی لے، کتے عقل نو کھلا ہی رکھ، تینوں ایڈی پیاس لگی ہے، تلاش منزل ہے، ایداں تو نہ کر۔ تو جے سدھا بھی ہیں تو بڑی اچھی سوچ، مثبت سوچ اور تعمیری سوچ لے کے بیٹھا ہے۔ سونے ٹکن کھول، پھر چس ہونی ہے۔ جدن تو ٹکن کھول کے بہ گئی نا، تینوں سمجھا داں گے۔ ہو گیا ہی کوٹ۔ تو جے نہیں آ سمجھاواں، کہیں نے جی 250 سال بعد پورے قرآن دی کوئی ایک آیت حافظ پڑھے او دے نال کانا خلقہ القرآن،
میرے پیغمبر کا فرمان بھی دکھاؤں، حدیث بھی دکھاؤں، عمل بھی دکھاؤں یا تقریر دکھاؤں؟ جو قرآن میں رب نے بولا ہے میرے پیغمبر نے تولا ہے تے گواہی گھر دی بیوی دی ہے، نہ ساڑیاں بیویاں سن تے نہ اسی سو کی خیال ہے؟ میں پوچھ بیٹھا کہ سیرت کانفرنس سن دیا انی عمر ہو گئی جے کوئی ایک ادھا بندہ تے دسو آپ نے کیا منافق دی پکی نشانی ہے کہ لڑے گا تو گال کڈے گا، جنہیں گال نہ کڈی ہو۔ پیغمبر انقلاب بدل دے سی نا، اگر گال دی عادت ہے تاج آپ بدلنی ہے انشاءاللہ۔ ایسا ایک بندہ دے دو پوری پری سیرت کانفرنس جیڑا اٹھ کے ظفر نو کہاں میں بھائی بہت تھک گئے ہو، تہاڈی بھی بڑی محنت ہے محبت ہے، اکھاں کھولو ذرا کیمرہ مارو اس بندے ال جیڑا کہندا میں کدی گال نہیں کڈی۔ کون جی؟ نہیں بھاجی اگر محبت نال چک بھی لین گے اسی انہیں ٹیسٹر لا لینا، اسی اس ملک چ جمے ہیں جتھے بوٹا گالاں پھر کہندے بوٹا گالاں نہ کڈے۔ ہاں جی، ایک نے ہاتھ چک لے کہندا کہ میں کدی نہیں گال کڈی۔ میں کہا بھاجی کیمرہ لاؤ، کیمرہ لاؤن لی جلدی نال اٹھے نہ، وہ ظفر صاحب نہیں سی، اور میں کہا کیمرہ وہ لاوے جنہیں آپ کدی گال نہیں کڈی۔ اگر یہ اصول ہوندا کہ ججاں عدالتاں چ او جج بہن گے جنہاں کدی جرم نہیں کیتا تے عدالتاں ویلیاں نہ ہوندیاں۔ ایک بھی نہیں ملا، ایک ملا کہنے لگا میں نے نہیں۔ میں کہا جی اج تو میں کانفرنس تے آیا، تانوں میں ملن انشاءاللہ آواں گا۔ حضور نے کہا ایک صحابی نو کہ غصہ نہیں کرنا، اے وے انقلاب اس کی تاریخ میں لکھا ہے۔ یہ گالی والی بھی صحابی کی بات ہے، محبوب نے کہا گالی نہیں دینی، وہ صحابی کہتے ہیں پوری زندگی انسان تو درکنار میں نے کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے انقلاب۔ ایک دفعہ سنے ہیں صحابی آئے تو 3 دفعہ کہنے لگے حضور میں نو درس دے دو، تسی 3 دفعہ آفر کی تھی نا بھی آ نظم سنا دو، آ نعت سنا دو، تو جے خطیب صاحب کہہ دیں نا بھی گولڈن نوٹ دو ایڈی محبت ہے تو میں اگلی آفر پوری کرنا، اتنے کم ٹھو سکے۔ 3 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ کیا کہ غصہ نہ کریا کر۔ اتنے میں کسی بیٹھے چنگے بھلے بندے نو کہاں نا، وہ بھائی نے ہاتھ چک لیا کہندا میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا۔ تواڈے چوں بھی کوئی ہے تو دس دو ہنے۔ میں وہ دل تھوڑا جہا گھور کیا کہ میں منہ کیمرے وال کر ذرا، مینوں کی گھورن ڈیا، کدی نہیں کیتا۔ انہیں جی غصہ کر گیا، مینوں بلاؤن کداں ڈے جے۔ ایک اور نے کہا میں نے کبھی غصہ نہیں کرا، گواہی لے لے محلے سے۔ میں کہا محلے چو گواہی نہیں لینی، میں جدن گھر آیا شادی شدہ جی کہندے جی، میں کہا میں باجی نو پوچھنا، کہندا جی پھر تے سر جی شکر کرو، موضوع میرا ہے شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ مجلس دی ہے جہاں دین ملتا ہے، پورا ملتا ہے، ادھورا نہیں۔ بد عملی یہ کوئی گنجائش ہے، بد عقیدگی چ گنجائش کو نہیں جائے۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں، اے مالی یا فاطمہ، یہ ہے عقیدہ۔ فاطمہ ہو سید زادی ہو، آزادی سید زادی کو بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، علی کی اہلیہ، حسنین کی امی جان اور جنتی عورتوں کی جو ہے، پھر بھی اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے۔ یہ سوچ نہ لے کے جائیں کہ محمد میرا بابا نے، امام الانبیاء نے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ کا شکر ہے اس سٹیج سے آپ کو توحید خالص ملتی ہے شرک کے بنا، یہاں پہ سنت ملتی ہے خالص بدعات کے بنا، عقیدہ ملتا ہے خالص ملاوٹ کے بنا، اخلاص ملتا ہے پورا ریا کے بنا۔ اخلاص نہ ہوئے تو اسی تانوں کہیے جتھے لگے ہو لگے رہن دو، ساڈا ٹھڈ کوئی نہیں۔ جڑے مینوں سوال آئے نا مینوں ہاسا آن ڈیا بھی شاہ صاحب دی پوری گفتگو دا لبے لبا بھی ہے سی کوئی اسی 2 نمبر مال نہیں کھاندے تے دین چ بھی 2 نمبری نہ کرنے نہ کرن دینے آئی تے گھر چ ایک ادھا بندہ ہوندا سارے نوں لڑا کے آن تے کہندا میری کوشش ہے رل مل کے رہی ہے۔ ہاں جی سر جی اللہ پاک دا شکر ہے، ماں باپ نے تربیت کچھ اس طرح دی کیتی ہے کہ خالص کھادا ہے تے خالص ہی دیتا ہے تے خالص ہی لیا ہے۔
الا للہ الدین الخالص، اللہ نے کدی بھی بوٹے تے مرچ 2 نمبر نہیں لائی. کسے مرچ نو چیک کرو اندروں کوڑی ہے اتنے جی میں مرضی جیب پھیری جو کچھ نہیں جی ہونا. یہ بندے دا کمال ہے کہ وچ تیزاب پا کے تکھی کر دے. اللہ نے جو دیا ہے خالص دیا ہے، 24 کیرٹ دیا ہے آپ کو. یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ باجی باجی کر کے کی کر سکتا ہے. دین رب نے خالص اتارا ہے. اگے پاجی دا کمال ہے کہ وہ کہے پنگڑے پاؤ، قرآن چ لکھیا پنگڑے پاؤ. اللہ نے پیور اتارا ہے. یہ اگے پاجی دا کمال ہے کہ انہیں لوکاں چ بلے بلے تے اگے سنن والے بھی کہ ساڈے بابے بانسریاں سنا کے تو قرآن سنا کے گمراہ کرنا. یہ اگے بھائیاں دا کمال ہے. یہ داڑیاں دا جمال ہے. یہ جبیاں تے کبیاں تے دستارے فضیلت دا جدے تے بھایا جے تواڈے تو 2 4 5 فٹ اچے ہو کے تسی اچے نہیں ہو گئے، کیونکہ سب تو اچا رب ہے تے او دا دین ہے. اینیاں کہ میں گلاں نہ شکرانے چ کیتیاں نے، امید ہے تانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی یہ لوگ بیچارے اداں کردے کیوں نے. یہ کیوں نویں دن پتلا، نویں دن فلان. انگریزاں نوں یہی پتا نا کہ قرآن جیڑی ہے نا یہ کتاب چنگی نہیں. انہاں کدی کھول کے جڑا پڑھ لیندا مسلمان ہو جاندا، جیڑا نہیں پڑھدا او اینوں اگ لاوندا پھردا. حضور کتنی عظیم ہستی ہے جو مان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیرت پہ آ جاتا ہے، کتاب لکھدا ہے تے سر فہرست محبوب دا ہی نام لکھدا ہے. دا 100 لکھی ہے نا. جن نے عادتاں پڑھیاں، ایک شخص ملے پوری کائنات میں جس میں یہ 100 خوبیاں ہوں، یہ خامیاں ہیں اس میں ایک بھی نہ ہو. ہر شخص میں خامی ملی، ہر شخص جو ہے وہ خوبیوں سے محروم دکھا. اگر 100 کی 100 خوبیاں پوری کی پوری ملی تو میرے مصطفیٰ میں ملی. اگر کوئی بھی خامی اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ میرے حضور میں نہیں تھی. اس لیے انہیں سر فہرست پہلا نا ہی محمد لکھیا. نہ منن تو پاویں اپنے نہ منن. اللہ نے تو قرآن چ پیور 24 کیرٹ لکھیا کہ محبوب بشر سن. 24 کیرٹ، ذرا ملاوٹ نہیں. کل بھی کیا ہے، انما بھی کیا ہے، انا بھی کیا ہے، بشرن. 30 پکیاں نیکیاں نے جڑا مسلمان ایمان نال پڑھے گا. تو جنہوں دسیا ہی گیا ہے کہ وہ دے منہ چگ پینی ہے جنہیں حضور نو بشر آکھیا تے وہ بھلا کہے گا. وہ کہے گا قرآن غلط ہو سکتا، میرا مول بھی نہیں غلط ہو سکتا. اگے کہے گا مثلکم، یہ بھابی کہندے نے مثلکم، اللہ بھی بھابی جے پھر وہاب جے. وہ نہیں آکھیا جے جیڑا مقدمہ دائر کرنا جے اودے تے کرو. وہ کہندے نہیں جی ویکھن نو. اچھا جی مثلکم اے دے چ توہین ہو گئی ہے. ہاں جی توہین ہو گئی ہے. اور کملیا نہیں توہین ہوئی، یہ پیغمبر دی ذات ہے، انہاں دی بات دی اتھارٹی ہے. وے کی بلا یوہا الی، تواڈے کسے ال وحی نہیں ہوندی بھاویں مرزا ہی ہوے. سوال آئے نا میں دینا جواب. میرے ال وحی آندی ہے تے وحی نے کی آکھیا ہے انما الہکم الہ واحد. 24 کیرٹ تمہارا رب اکیلا ہے، او دے نال میں شریک کو نہیں جے. کوئی نہیں جے میں نور رب دے نور چوں میں بشری جے. کیوں؟ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ بشر پیشاب کردہ ہے تے نور. حضور دا لوٹا کون چکتے ہوں سی؟ حضرت انس رضی اللہ اور دیگر صحابہ کرام جڑے اپنا خدمت سے جڑے سی دور جاندے سی. کہندے جی نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا حضور نور نے یہ کداں ہو سکتا ہے. میں کیا وہ امام بخاری تے بڑا غصہ کٹ دے ہو. وہ جی انہوں نے روایت لے کے آندی ہے کہ حضور نے روڑی تے کھلو کے جڑا نا جی پیشاب کیتا سی. میں کیا پھر کی ہویا؟ کہندے جی بہت غلط کرتا نا. میں کیا دعا کر اللہ کرے تیرے نالے غلط نہ ہوئے. تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تینوں اس تو پہلے موت نہ دے جب تک تو اس حدیث نو سچا نہ مان لا. پھر وہ بھی ویلا آیا گوڈے جواب دے گئے. ایون کہ وہ جڑا کموڈ ہوندا او دے تے بھی نہیں سی بہ سکدا تے کھلوتیاں دا ہی نکل جاندا سی تے لتاں چوڑیاں کر کے. جڑا کہندا سی نا بھابی نماز چ لتاں چوڑیاں کردے انہوں لتاں چوڑیاں کرنیاں پیاں. اور اس حالت چ پتہ نہیں 3-4 سال بیچارے دے لنگے تے کہندا سی یار منہ چ وڈی گل نکل گئی ہے اللہ معاف کرتا ہے. کوئی نبی تے سارے آندا وہ بیماراں دا بھی نبی ہے جنہاں کولوں نہیں بہ ہوندا وہ کدھر جان وہ کدھر جان. لہذا دین پورا، دین خالص، دین 16 نے، دین 24 کیرٹ.
اگر آپ کو ملے گا تو کتاب و سنت سے، اور اس کی ترجمانی اگر کوئی آج نیلی چھت کے نیچے کر رہا ہے، بغیر ڈنڈی کے کر رہا ہے، بغیر 2 نمبری کے کر رہا ہے، بغیر کرپشن کے کر رہا ہے، تے پوری خوشی نال کر رہا جے، تو صرف وہابی جو گسا نہ کریا جے۔ جدوں دا سلومو آیا نا، ادوں دے نعرے بھی سلو موشن ہو گئے نا، تھک گئے اور ہاتھ واہ ہو گئی ہے۔ تے بڑی ہمت ہے، ویسے میں نعریاں دا شوقین نہیں، نہ ہی مینوں انہاں نال کوئی تسکین ملدی ہے، تے نہ ہی انہاں نال کوئی یہ ہوندا ہے کوئی ساہ سوکھا کرن لئی۔ اپاں بھاجی گل سیدھی جی نہیں، دیکھو نا سارے بھائیاں نوں کتے چیک کرنا ہوئے نا کہ سنت تے کڈی کو خوشی ہوندی ہے۔ اکثر لوکاں نوں نا من مرضی دی سنت تے خوشی ہوندی ہے تے باقی دے اوتے ٹینشن ہوندی ہے۔ سنت ہوے میٹھی تے فریش، تھوڑی جی کوڑی سنت آ جائے نا نال ہی پریشان ہو جانا۔ گٹے تو ستھن تاں کرنی مرداں لئی نبی دی سنت ہے۔ یہ سنت تے دیوبندی بھی خوش تے وہابی بھی، دونوں خوش، کڈے خوش ہوندے۔ تو یقین کرو جویں جویں تاں چکی جان کے، میں ایک دن بابے نوں کہ میں کہ انی بھی سنت نہیں سی جنی تو تے کر لئی، ادھی تو ہی تاں گوڈیاں دے لئی پھردا سی۔ مینوں اگوں کی آندا ہے آکھے تے کو کیا پتا، میں تا اپنا سپنڈل دکھیندا پیا انہیں کو کہ ڈاڈا پہلوان ہے، بڈھڑا تھی گیا لیکن پنڈلی دیکھ وال پنیا ہن وال کوئی نا مال ہے۔ میں کہ جی اسی چلو تسا تو میں وعدہ چا کیتے ایک ہے نہیں جتنا ہے اتنا صحیح۔ آکھے اچھا، آکھے چل یار وال تھوڑا جا اتے تھی میں خیر ہے۔ آپ یقین کریں کسی اہل الحدیث نے آج تلک کر دیوبندی نے آپ کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ اپنے ٹخنے ننگے کرے، اور ٹخنے ننگے دیکھ کے خوشی پا میں جنی مرضی ہوئے، لیکن اسے وہ سنت نہیں کہتا، اہل بیت کی طرف جوڑتا نہیں ہے۔ وہ عمل کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ مرد کے ٹخنے میں ننگے رکھنا یہ سنت ہے میرے پیغمبر کی، اور ماؤں کا جسم ڈھانپا ہونا یہی حکم ہے میرے پیغمبر کو، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اسی نا بڑیاں باواں ٹنگیاں ہوندیاں نا جدو جائیدہ نا نماز سے، میرے محبوب نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے منع کیا گیا ہے آستینیں نہیں چڑھانی، یہ کپڑے اوپر جو ہے کفنی ہونے تھلے کر لی دیا نا کہ نہیں، تو یار لئی پھر دینے، ساڈا مولوی بھی کہے گا انہوں تھلے کر لو، کروائے گا بھی، تو جے کسی کو لو ہو جائے تو کہے گا یار غلطی ہے ٹھیک ہے میں لو تھلے کر، دوجے پاسے مولوی تو اپنا کام رکھ، یہ دے کیڑا کوئی منع بخا دے۔ آگے چلتے ہیں، ہاتھ چکنے بھلا کوئی مسئلہ ہے؟ ٹینشن ادو بنتی ہے جدو استاد کہے ہینڈز اپ، عزت دا مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں؟ چنگے بھلے بچے جڑے ورزش کرن دے ہوندے نا وہ بھی وہ ہاتھ چک ہینڈز اپ، ایتھے ایک لولا جا ہوئی وہ پوری طرح چک پھر تھلے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ وہ یارو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تکبیر تحریمہ چ ہاتھ چکن لگیاں کوئی شرماندے نے گھبراندے نا، خوش ہو کے چکدے نے۔ پوری دنیا چ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمت اذنیہ، تے ہاتھ دیاں ہتھیلیاں قبلے ال ہون، اے تینوں صرف وہابی ٹکرے گا، نہیں تے اکثر دی الائنمنٹ ٹیڑھی ہوئی ہوندی ہے، نہیں لبنی حضور کولو کتے بھی، جاچ نہیں آندی آندی ہے، ایداں کر دیاں شرم آندی ہے کہ میرے حضور نے تو کیتی نہیں تو میں کیوں اپنے کولو ایداں کیتی۔ تسی 17 انچ دے پہنچے دی موری دیتی ہوئے محبت دے وچ آن کے، درزی جڑا ہے 18 انچ کر دے، تسی گوڈیاں تک دیتا ہوئے کمیز انچ تھلے اور محبت چان کے ایتھے کر دے، تسی رکھایا ہوئے ایتھے تک تے او محبت چان کے گوڈیاں تو تھلے لے جائے تے بعد چ کبے حرج کی ہے، تے جدوں آوے نماز کبے تحت سورہ لے گیا تے حرج کی ہے، منع مکر۔ پر سونیا اے چکر نہیں سن، حضور نے جو کر کے بخایا سی انہوں ادا ہی لینا، اے اصل خوشی ہے، لائف ٹائم لینا یہ خوشی ہے۔
اللہ سے دعا کر رب تجھے وہ مجلس دے دے جس مجلس میں صرف ربیع الاول میں خوشیاں نہیں ہوتی، 12 مہینے پیغمبر کے اعمال ویسے کرنے پہ خوشی۔ آخری گل تے اس تو بعد سوال و جواب، شرط اس تے جواب دواں گا کہ وہ بندہ اتنے بیٹھا ہوا ہے، نہیں تو کئی نہ لکھ کے ٹر جاندے گھر جا کے سو جاندے پہ مولوی لگے رہن گے۔ سوال برائے سوال نہیں، اگر سمجھنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ گل یہ بھی پریشان ہو، ممکن ہے 40 سوال ہون تو میں چاہوں دے جواب دیواں، باقیاں چ کواں مینوں آوندا ہی نہیں، تو میرے ادھر چھوٹا نہیں ہون لگا۔ امام مالک کول بھی سپین تو چل کے آیا سی سوال نامہ، مدینے پہنچے ہے، کئی دن انتظار کیتا ہے، امام صاحب آئے نے، پرچہ آگے رکھے ہے، چاہوں دا جواب دے کے باقیاں چ کہندے مینوں دیو، کہندا یار میں ایڈریس غلط تے آ گیا یا انہوں نے بندہ غلط دسیا، اینا ٹورا پوایا میرا، 40 سوال دیتے نے تو جواب چاہوں دا لبا ہے، کی آکھو قوم نو؟ امام مالک کہنے لگے جا کے آکھی کہ امام مالک انس دے بیٹے نے بنفس نفیس ایک کیا ہے تے بکل میں خود لکھے، اور یار میں نو 36 سوالان دے جواب نہیں ہوں دے، تے امام مالک دا نا چھوٹا ہو گیا۔ اصل چ یہی ذہن چ بن گیا نا، جے جواب نہ دیتا تے قوم آکھو کہ میں جناب چنگی انہاں دی کتی نوائی ہے، میں انہاں دی منجی ٹھوکی ہے۔ یہ مباحثے، یہ مناظرے سنبھال کے رکھ، علم کو اتنا لے جتنا سادہ ہے، جو جواب سمجھ آ جائے، ایتھوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا ہے، اودے کولوں بھی پوچھنا۔ کچھ لوگ جمے ہی اصلی ہوندے نے، ساری زندگی پوچھی جانا کٹے دی قربانی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ نہیں حل ہونا، عمل نہیں کرنا، جو سمجھ آیا اس کو نہیں لینا، ڈٹے رہنا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حدیث کی، قرآن دے نال ایداں جوڑ کے حدیث ٹور دیجئے، مثال لے لو، اللہ نے کیا یا ایھا المدثر، کملی والے، کملی والے، اور جن نے ٹوپیاں والے نے سر تے ہاتھ رکھے ہو ذرا، باقیہ نے کیوں نہیں رکھے؟ سر کوئی نہیں، سر ہے نے پر ٹوپیاں کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا یا ایھا المدثر، لحاف والے ہو، کملی والے ہو، چادر والے ہو، کھیس والے ہو، رضائی والے ہو، ساڈے ہو، سونے ہو۔ توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جنوں آواز پیندی ہے نا وہی سندا نا۔ اللہ نے کیا یا ایھا الناس، کنہاں نے کان دھرے؟ جڑے انسان سن، جڑے نہیں سی انہاں کیا ٹھیک، موجاں لگیاں نے تے لائی رکھی سونے۔ یا ایھا المدثر حدیث بن گئی کہ نہیں؟ محبوب نے فوراً سنا، اللہ نے کہا قم، لیٹے ہوئے تھے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ قم قرآن ہے، قم قرآن ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھ کے کھڑا ہو جانا یہ فعلی حدیث ہے۔ کہا فانذر، قوم کو ڈرائیے، ڈراؤن لی اچھی جگہ چڑھنا ضروری سی، ڈراؤن لی سٹیج اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ تھلے بہ کے بھی تو کر سکتے، ماحول بن گیا۔ پرانے وقت میں خطیب لوگ اونچی جگہ کسی ٹیلے پہ، پہاڑ پہ چڑھ کے پھر گفتگو کرتے تھے۔ محبوب اپنے بستر سے چلے، چلتے چلتے صفا پہاڑی فاران کی چوٹی پہ چڑھے، کہا فانذر، قوم کو ڈراؤ۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو اڈے چ میں 40 سال رہا کداں دا لگا؟ کہنے لگے جی جدوں بھی بولے ہو سچ بولے ہو، جدوں تولیا امانت داری نال تولیا تے آپ نے کیا پھر میں تانوں اگر یہ کہاں کہ پچھو لشکر آن ڈیا تے منو گے؟ ڈرو گے؟ کہندے جی ہاں بالکل تسی صحیح کہندے ہو، تسی غلط کدی بھی نہیں کیا تے اسی تے کیا۔ سنو پھر اللہ نے کیا فربک فکبر وربک، حدیث ویکھو کداں بن دی، وربک، تیرا رب تے سب تو بڑا ہے لیکن سونیا تو کتے بڑا کر کے وکھاویں نا، اٹھ۔ وربک فکبر قرآن ہے، اور میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ 360 نو نیواں کر دیتا کہ نہیں؟ ایویں نہیں سی چاچے نو پریشانی ہو گئی، تبن لکا سائر الیوم، 360 دی گردناں توڑ کے رکھ دیتیاں سی اس جملے چ، تے وڈا کینوں کیتا سی؟ ایک گھر صرف کلے اللہ دا ہے، قرآن اور حدیث مل کے چلتے ہیں، لہٰذا دھوکے نہ دو اور لوگوں کو اپنی من مرضی کی کہاوتیں اور کہانیاں سنا کے۔ پنجاب یونیورسٹی دا اس دفعہ دا رزلٹ کیسا رہا ہے تہاڈا؟ بورڈ دا کیسا رہا؟ لاہور بورڈ دا 9ویں 10ویں؟ اگر ہوئے 10% تے کوئی کہے نہیں یار 10 بھی نہیں، اگر ہوئے 100% تے کوئی کہے اللہ دا شکر ہے میرا رزلٹ اگر ٹیچر دا 100% ہے، کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی تہاڈا نہیں ہے، تو ٹیچر نو غصہ نہیں ہونا؟ حضور دا رزلٹ اللہ تے کہن کہ 100% ہے، کی خیال؟
90% ہے 70% ہے. تسی کہو جی نہیں اسی نہیں مننا, صرف 4 ہی پاس سن, 1.25 لاکھ دے وچوں 4 ہی پاس نے, باقی کوئی نہیں ہویا. وہ سر جان دو دنیا دے کامیاب ترین استاد سی, سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. قادیانیوں سے متعلقہ چند اہم سوال. شاہ صاحب ذرا وضاحت بتا دیں. پہلی تو گل ہے میں شاہ ہے نہیں, یہ تو چلو چنگا ہویا میں اتنے پڑھ لیا. یہ شاہ صاحب نو سی سوال کنے کیتے نے, لکھے کنے نے؟ نہیں سرو میں ٹھیک ہے, میں پوچھن لگا پکی گل ہے اپنا جی. سنو جی, شاہ صاحب ذرا بتا دیں کہ قادیانی کافر ہے یا مرتد؟ کان کھول کے سن لیا جائے تو بار بار نہ پوچھنا پوے. جیڑا پہلے مسلمان سی قادیانیاں دی دعوت سن کے انہاں دے شبہات دی وجہ تو اسلام نو چھڈ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو چھڈ کے تے کلمے نو چھڈ کے ٹر گیا ہے غلام احمد مرزا قادیانی ال, اے مرتد ہے. تے جیڑا کسے مرزائی دے گھر خاندانی تے نسلی جمعہ ہے اے کافر ہے, اے مرتد نہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ جس سوال دا جواب سمجھ آ گیا تو میں اگے ٹورا. قادیانیوں کو دعوت دے دین کیسے دیں؟ اداں دو جی میں دینا, کدی کھانا کھوا کے, کدی علاج کروا کے, کدی کوئی کام کر کے. ایم اے اسلامیہ چ بچیاں آ گئیاں, سارے نے رولا پاتا اے مرزائی نے مرزائی نے. میں کہا یار 2 دن انہوں دے ربوے جاندے ہو, پریشان ہو جاندے ہو کہ پتہ نہیں ایک آپریشن کراؤن گیا تے اندر وہ کتے سم ہی نہ بدل دین. تواڈے کول کوئی دین نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی کرو پیش دو دعوت. میں 2 بنیادوں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آدم کے بیٹے ہو, حوا کی اولاد ہو, تم بھی انسان ہو. آگ تمہیں بھی لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, گھر تمہارا بھی جلے تو تکلیف ہوتی ہے, تمہیں بھی سر درد ہو تو دکھ ہوتا ہے, پاؤں میں کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے. یار تم جہنم کی آگ میں جلو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس لیے میں تمہیں اس درد سے پوری محبت سے بلاتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف. لیکن تم بھٹک گئے ہو, بہک گئے ہو, غلطی پہ ہو. اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے, اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے. میں نے پاجی نے لوکیشن بھیجی, حالانکہ میں اتنے کئی دفعہ آیا, انہیں مینوں نہ وہ ہسپتال تو موڑتا, جرنل ہاسپٹل اس تو پچھلے تو انہیں موڑتا. وہ میں ویکھاں تو کدی ادھر نو کھڑے کدی ادھر نو کھڑے. میں کہا چھڈ پرے, منزل کی تلاش ہو تو مل ہی جاتی ہے. میں فوری یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کیا کہ جدھر نو اے کاکی کہن ڈی ادھر ٹری جاواں. جیڑا جتھے لگا ہے ابا جی فلان, چاچا جی, دادا جی, نانا جی, ددیال, سسریال, ننیالے, سارے جناب جدھر نے غلط میں پاجی چیک کر لو, غلط ہے لوکیشن غلط دین دی, ٹھیک ہے ایڈا جو والا کٹ کے ہونا ہے. میں اتھوں گھما کے لے آ کے اگلے تو آیا کھڑا جی. سر جی منزل جنت ہے تے رب دی رضا مندی ہے, وہ جتھوں صحیح لب دیے اتنے گل تے سنو, لبو تے صحیح. ساریاں گلاں اگر تانوں بھابیاں کول نہیں چنگیاں لگدیاں, چلو انہاں دا تانوں ادب چنگا نہیں ہے, بڑے کوڑے لگدے نے. میں نے کہا تو کوڑے بڑے تواڈے متھے تو واٹ ہی نہیں لیندا. میں کہ کدی شہد دی مکھی دا بھی رب نے ڈنگ کڈ کے ٹوری. شہد مہنگا ہے تو ڈنگ بھی تو پھر رکھنا نا یار. توحید مہنگی ہے تو تھوڑی کوڑ بھی تو رکھنی ہے نا. حضرت عمر ایویں تے کوڑے نہیں سی, تو صدیق ورگا میٹھا بھی کوڑا ہو گیا جدو گل عقیدہ ختم نبوت دی آئی, جدو گل زکات دی آئی. خیر اگر ان کے ساتھ نفرت اور حقارت میں سلوک کیا جائے تو بھلا وہ اسلام کیسے قبول کریں گے؟ یہ پاجی انہوں نے زیب دیندہ ہے, وہ نفرتاں کرن, ساری دنیا کرے. میرے محبوب تو پتھر مارن والوں بھی دعا دیندے سی. میرا ہی انداز ہے. اللہ دا شکر ہے اپنا اداں دا لبو لے جانی. ہاں اگر کوئی کہے جی مرض دسو, پھر دسی دا پھوڑا ہے, پھوڑے چ پیپ ہے, ہوں یہ جا کے نا لیبارٹری ٹیسٹ کرا لا. لوکی تے اندروں رسولی کਢا کے بھی کہندے نے نا اے کرا لو, پتھری کਢا کے, حالانکہ پیشاب راہی نکلی ہوندی ہے, کہندے جی یہ بھی ٹیسٹ کرا لو. یہ کیا کرانا تاکہ اداں دی پھر دوبارہ نہ ہوئے, وہ چیز نہ کھائیے جہدے نال پھر ہوئے. تو سر جی ادو دسی دا, کھل کے دسی دا, قادیانی کافر کیوں ہے جے کوئی پوچھے تو دسی دا, 10 10 12 12 13 13 جز پا کے دسی دا.
کلمے چ دھوکھا ہے 2 نمبر، اسلام چ دھوکھا ہے 2 نمبر۔ فراڈ کتنے ہویا ہے؟ قرآن دا نام لین گے، ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے۔ حدیث کریں گے لیکن یہ مصطفیٰ والی نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی بات کریں گے مگر یہ مصطفیٰ والے نہیں۔ ایک قادیانی دے کوئی رشتہ دار ہون گے جنہاں نوں اہل بیت تے صحابہ بھی کرن تے اس تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نہیں، او مرتد نے جنہاں نے قادیانی نوں منیا سی۔ پھر دسی دا کھول کے، پھر انہاں دی کتاباں کھول کے، بھاجی تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا تے آ لکھیا انہاں نوں پڑھ لو، لیکن گال کڈن دا حق اے اللہ نے مرزا نوں ہی دتا سی۔ اس اللہ نے جڑا مرزا دا اللہ سی، جڑا مخالفاں نوں کہندا سی گوں بھائی سانوں زیب نہیں دیندا، اسی نہیں کردے، میرے مصطفیٰ دی دعوت چ گال نہیں سی۔ کوشش کری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور ساڈا سٹیج محفوظ رہے۔ تو جے کوئی میرا ویر کڈدا بھی ہے تو مناسب نہیں، کیونکہ حضور نے گالی دا جواب گالی نل نہیں دیتا۔ قادیانیوں کی بہت سی مصنوعات ہیں مسلمان استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کے بارے کے حکم بتا دے، حکم سن لو۔ تہاڈی اماں جی نوں کوئی گال کڈ کے تہاڈے رقبے تے قبضہ کر کے، رقبے تے قبضہ کر کے، جگہ تے قبضہ کر کے پھر تانوں کہا آ چپس کھائیے نال شیزان دا کیچپ لائیے، فریج دین دیاں لو گے؟ وہ سونےاں تواڈے حضور دے دین دے اتے ملبے مارے، قبضے مارے، اگے بھی ٹورے پچھلے بھی قبضے۔ اسی یہ گل عیسائی نوں تے انہوں کیوں نہیں کہندے یہودی نوں؟ ہے تے وہ بھی کافر نا، مصنوعات تے اودیاں بھی نے۔ او یہودی ہے تے یہودی ہے، نال اسلام کلیم نہیں کردا، ڈبل رول نہیں کھیڈدا۔ سنیا جی؟ ڈبل رول جدو کھیلیا جائے گا تو پھر بندہ اتنے ایکشن لینا ہے۔ باقی محبت کی گل ہے، تہاڈی بھاجی جنیاں مرضی پیو، پیو پانی پیو، بوتلاں پیو، جوس انہاں تو بغیر گزارا نہیں ہونا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ پینے میں حرج کوئی نہیں، چیز بذات خود حلال ہے۔ جیسے آپ ابھی سن رہے تھے نیاز بذات خود تو میٹھی ہے، چاول کی بنی ہوئی ہے، چاول دی بنی ہے نا، بریانی بنی ہے، کھیر بنی ہے، وہ تو رولا نہیں، رولا وہ نسبت ہے۔ نسبت کی ہے، پرابلم کی ہے۔ شوگر والا چاول کیوں نہیں کھانا؟ مسئلہ ہونا میٹھا کیوں نہیں کھانا؟ میٹھے تو کوئی حرج نہیں سر جی، سانو پرہیز ہے، اس پرہیز کی وجہ سے ہم یہ کرتے۔ قادیانیوں کی مصنوعات کی بھی بات ہو گئی۔ غلام احمد قادیانی کا ارتداد کا جو ہے وہ مرتکب ہوا تھا یا نہیں، یہ بھی ہلے کوئی لکی گل ہے، اپنی کتاباں جی لکھے ہے۔ اور ایک مسلک نے نہیں، سارے مسلکاں نے انہوں ڈیپلی پڑھیا ہے۔ اللہ جزا دے تواڈے شہر لاہور دے وچ محمد حسین بٹالوی نے اودیاں ساریاں تحریراں لے کر کے پھر لمبا سفر کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوی نو دے کے سنائیاں پہ ایداں۔ اگر کوئی بندہ کہندے جی جڑا اے کافر ہے، باقیاں نو پوچھ لو مرتد ہو چکے ہیں۔ پھر ایک قریہ، ایک ضلع، ایک شہر پھر کے پورے برے صغیر دے لگ بھگ شہراں چ اٹھا کے جگا کے 300 دے لگ بھگ یا 200 دے گدیاں تے مسجداں تے مدرسے تے سکول کالجز تے جا کے اس اہل حدیث عالم نے لوکاں نو جگایا کیا ہون ڈیا جے، تے پھر انہاں دے سائن آئے تے پھر دنیا اکٹھی ہوئی۔ پھر اس تو بعد سیاست دان بھی ملے، حکمران بھی ملے، ججز بھی ملے، وکلاء بھی ملے، علماء بھی ملے۔ یہ کوئی ایک کدے بندے دا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے گا، موقع دیتے گئے صفائیاں دے۔ اس تو بعد جدو اس نو ثابت نہیں کر سکے پھر ارتداد اور کفر تے جڑا نا جی انہاں دے فیصلہ ہویا ہے۔ اگر مرزائی کافر ہیں تو پھر انہیں اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بڑا خوبصورت جہا سوال ہے۔ اقلیت کنوں آندے نا؟ بولو۔ او نہیں بھائیا، جڑے تھوڑے ہون، جڑے تعداد چ تھوڑے ہون، جی میں شیعہ اقلیت ہے، جی میں بھابی اقلیت چ نے، جی میں دیوبندی اقلیت چ نے، اس حساب نال مسلمان صرف بریلوی نے۔ ایڈا کھول کے کدے کوئی محبت نہ کہے، اے مسلم تے غیر مسلم دا مسئلہ نہیں ہے گا، اے بہتے تے تھوڑے دا ہے۔ باقی یہ ٹرم دا جو نتیجہ کڈنا ہے وہ اگے وے، کیونکہ اگلا جڑا سوال ہونا نا وہ یقیناً یہ ہونا جی کہ وہ پھر مرتد تے پھر مار دے کیوں نہیں جائے؟ اگر مرزائی کافر ہیں تو اقلیت کیوں قرار دلوایا؟ اسلام کا ارتداد کے مرتکب شخص یا گروہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قتل۔ ہوں اگلا کہنا جی پھر انہوں مار دے کیوں نہیں؟ یہ میرے کو لکوا کے پھر مڑ کے لے کے جانا جی آ ویکھو جی مولوی صاحب نے کہتا ہے۔ یہ چند اداں دے تیرے سوالوں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ میں تینوں سیدھی دساں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ساڈے نال نسبت جوڑی ہے نا، ایک قتل دا فیصلہ دیتا ہے حضور نے، کسی عام بندے نے نہیں۔
تے کرنا کنے نے؟ حکومت نے، عام نے نہیں۔ نہ غیرت کا قتل خود کر سکتے ہیں، نہ قصاص کے بدلے قصاص ہم خود لے سکتے ہیں، نہ شادی شدہ زانی کو رجم ہم خود کر سکتے ہیں۔ جب تک ہائر اتھارٹی اور حکومت مقننہ قانون عدلیہ اور اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کروانے والے وہ یہ کام نہیں کرتے، ہم اس کیس کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ایک کام ہے ہونا دا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ والزکاۃ، یہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے، ہاں جی سر جی اکھاں کھول کے تے کن کھول کے تے رات دے کی ٹائم ہویا جی پاجی جنہ بھی ٹائم ہو گیا ہے اکھاں کھول کے تے کن کھول کے تے پوری دنیا سن لوے کہ جیڑا مرضی ہوئے۔ اصول کی ہے یہ ذمہ داری ہے اسلامی حکومت دی، تہاڈی میری نہیں۔ ماورائے عدالت قتل دی کسی شکل چ کوئی صورت نہیں ہے۔ باقی او دیاں تسی ایک دو مثالاں لے آؤ گے تو او دے لیے بھی پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق موجود ہے، اگر وہ نہ ہوندی تو کدی نہیں اسی نہ ہوندی۔ آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا، نہیں تو وہی ہوئے گا جڑا وہ میرے خیال سری لنکا دے کسی بندے نال ہویا سی سیالکوٹ۔ یہ تانوں کنے اتھارٹی دیتی؟ یہ جڑے نے نا یک طرفہ جذباتی جے خطبے، ساڈا دین اداں دا نہیں ہے۔ دعوت دو، دسو۔ ہمارا تو دین یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم آبادی میں بھی گئے ہیں، ایک بندہ اتنے اذان دین دیا ہوئے تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا جس آبادی چ اذان آ جائے، سر جی کی کرتے ہو، کتنے ہو؟ کیس لے کے جائیں، عدالت میں دلائل دیں، اگر وہ اس کو سن کے فیصلہ کرتے بسم اللہ، نہیں کرتے اس کا ذمہ دار جج ہے، آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں۔ جتنی میری اتھارٹی ہے میں اتنی اختیار کروں۔ جب قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو پھر عدالت کے اندر جو ہے وہ 10-10 12-12 قتل ہوتے ہیں۔ مولوی ایک طرف اپنی کتابوں میں فتاوی جات میں قادیانیوں کو مرتد قرار دیتے ہیں، ہے نے کوئی شک نہیں، جڑے ہے نے وہ سارے نہیں، اگر مرتد ہیں تو اسلام کی روح سے وہ واجب القتل ہے، پھر مولوی انہوں نے اقلیت قرار دے کے، یہ سارے کام کلے مولویاں دے نہیں محترم، یہ پورے ملک دے جننے کلمہ پڑھن والے نے اس ویلے نال سن، لا نو جانن والے، قانون نو جانن والے، اصولاں نو جانن والے، ضوابط نو جانن والے، سیاست نو سمجھن والے، قبیلے برادریاں نو، انہاں نو ساریاں نو جانن والے، باقی رہ گیا کھلا تضاد، تے ایتھے حد لگن کیڑی ڈئی ہے؟ لہذا معذرت نال سارا ملبہ مولوی تے نہیں پاؤنا۔ ملک پاکستان کی اکثریت مسلمانوں کو مشرق، لیکن اس سب کے باوجود قادیانی کے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا؟ پاجی اے تے وے نا چلو چھوٹا جہا حل، اس تو بڑا حل ہے سود دا، وہ کیوں نہیں کڈیا؟ وہ تے اللہ نالے لانے جانگے، حل موجود ہے، نکالا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دی ہوئی ہیں، سارا پلندہ بنا کے دیا ہے، لیکن اگے جنہ دے ہاتھ چ وہ نہیں کرنا چاہتے تو ذمہ داروں نے اسی نہیں ہے گئے۔ اگر پاجی اگر اسی ذمہ دار ہوئیے تو جنہ بل آؤں دیو، وہیں تے 25 روپے دی بجلی نہیں خرچ کیتی ہوندی جہدے تے 25,000 آ جاتا ہے۔ یہ اوتھے جا کے کچھ بھی فیصلے ہونے نے، اس پل تے یا اس پل تے، کہ بی بی نے نا لگام پھاڑ لی سی بادشاہ دی، میرا منڈا ماریا جے دا بدلہ ایتھے دینا ہی کہ اگلے پل تے دینا ہی؟ وہ بادشاہ سی ڈر گیا، کہنے لگا ماں اس پل تے میرے ہاتھ چ تے اگلے پل تے میرے ہاتھ چ نہیں ہونا، وہ سہم گئے سی۔ ساڈے تے ڈر ہی نہیں نہ رہا، کہندے ٹھیک ہے نہیں تے جننے مرضی جہڑے مرضی پل تے مار دو، اسی بڑھایا نیکی ہے کافی اللہ۔ اگر قادیانی مرتد ہیں جو کہ مولوی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو قادیانی کو اعلانیہ واجب القتل قرار کیوں نہیں دیتے؟ ایک کتے مولویاں نے ٹھڈ دا مسئلہ تو نہیں بنایا؟ پاجی پوری قوم ہی ٹھڈ نو لے کے بیٹھی ہے، کیڑا ٹھڈ تو بغیر؟ گل یہ نہیں ہے کہ مولوی تو بولنا سارے نو آ جاندہ سوکھا ہے۔ اے جننے سال ہو گئے نے پچھلی صدی دے آخری 3 اشرے تے ایس صدی دے بھی تیسرا اشرہ لگیا ہے، رب دی قسم ہے شرعی مسئلیاں چ ٹھڈ اگے نہیں رکھے۔ ساڈے کول بڑے سارے ایسی چیزاں نے جتوں اسی دوسرے پاسوں روٹی روزی کما کے تے 2 لقمے کھا لیندے نے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، ایڈا سوکھا نہیں ہے بولنا، ایویں اپنا تھوڑا بہت جڑی نیکی جی وہ بھی ضائع کر بیندے ہو، صرف بول دینا اور زبانوں کڈ دینا بغیر دلیل تو، اے پیٹاں دے مسئلے نہیں ہیں، اے وکھری گل ہے کہ دوجے پاسے بھی پیٹاں دے مسئلے لے کے بہ گئے نے، جننے بھی کینیڈا جانا ہوندا ایتھے ماڑی جی اگ لوا لیندا،
ناڑی جی کلی سلوائی تو چل جڑاں والے کی ہویا ہے سارا کچھ بڑے عرصے تو وہدے ہونے ہیں. یہ تماشے چل لگے نا, یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کو پیور دعوت دیتے ہیں. جہاں ہم غلط ہیں ہم اپنی کسی بھی غلطی کو شیلٹر نہیں دیں گے, ہم اپنی غلطی مانیں گے. بدعملی کہیں غلطی ہے تو غلطی ہے, عقیدہ صاف ہے تو صاف ہے, 2 نمبری نہیں چلے گی, میں کروں یا کوئی اور کرے. لیکن ہم سب کو اہل حدیث کانفرنس کا سٹیج دعوت دیتا ہے کہ ویریو 4 دن دی زندگی ہے, نہ مسلک رہنے نے نہ رب نے پوچھنے نے, لین سیدھی کر لو. اگر گڈی لین تو لے جائے تو وہ لوکی مر جاندے نے تے پھر دین دی گڈی ہے. جی جی جے تے لفظاں دے وچ نا سوال ہے کہ پیغمبر نو عشق دا لفظ کہنا چاہیے کہ نہیں. اگر تے لفظ لا مشاہۃ فی الاصطلاحات اذا فهم المعنی, جدوں معنی مقصود سمجھ آ جائے تو پھر لفظی جنگ کچھ نہیں کہندی. مثال تسی ایتھے کی کہندے جے ٹھوکر, سارے نے ٹھوکر نیاز بیگ سنی ہے لیکن ٹھوکر انہوں آندے کیوں نے پتا جے کیوں کہندے نے؟ بولو ریو پچھو پانی آندا ہے اگے انہوں ڈک کے ٹھوکر لگ دی ہے روکدا ہے تے پانی پیچھے پورا ہوندا ہے تے پھر اگے گہرا کر کے پریشر دے کے ٹوریا جاندا ہے. تسی کہندے ہو ٹھوکر. فیصلہ باد چ اسی اینو کہنے ہیں چال, سلونی چال, چمڑیل چال, خانوانا چال, روشن والی چال. ایتھے پانی پہلے چل دے نے, ڈکا لگدا ہے تے پھر اگے پانی پیچھے پورا کر کے اگے ٹور دے نے. تے موٹر وے تے کتے کراچی نو جان دے ہو تے اوچ تو ایویں ماڑا جہا سجے پاسے لیندے پاسے للو والی موری, موہانے والی موری, ایتھے سریکی ویر بیٹھے ہونے نے پوچھ لیا جے. یہ پوری عباسیہ نہر تے دیگر نہراں تے جتھے پل بنے نے چال بنی ہے یا ٹھوکر بنی ہے انہوں وہ موری کہندے نے. کیوں موری کہندے؟ اس وجہ تو کہ دیوار بنائی ہے, دیوار چ 3 سوراخ نے, وہ موری چو پانی لنگ جاندا باقی ڈکیا رہندا ہے. تینے چیزاں اکو نے, نا الگ الگ نے. ایک موری نائی بھی لکھدا ہے سائز جدوں لین لگدا نا سارا لکھ کے اینڈ تے موری دا سائز 18 تے معذرت نال نام دا رولا نہیں. انہوں پوچھا موری کنوں لکھی, کہندا پہنچے نو. نائی دکان چ ٹینڈ کرے تے ہو رہے تے جے پانی ٹینڈ منگے جدوں کھانا بناؤن لگے تے ہو رہے. تواڈے سوال دا جواب میں تفصیلی دین دیا. اگر تے عشق دا لفظ محبت دے معنی چ تے تسی وہی سمجھن ڈے ہو تے لفظی جنگ لڑنی ہے تو میں کہنا کہہ لے, لیکن یہ لفظ نہ پھر گھر بھی بندہ کہے. سب تو مہنگے تے عظمت تے عزت والے انسان نو جسے رب محمد بولے صلی اللہ علیہ وسلم, جسے احمد کہا جائے, او دے تے اگر عاشق دا لفظ دھی تے بہن تے اگر کوئی ٹریا جاندے نو کہے, مینوں نہیں لگدا کہ کوئی برداشت کرے. موٹر سائیکل تے پیچھے بیٹھی ہوئے, چاچا جی آ ماشاءاللہ تہاڈی دھی کڈی سونی, میں دے تے عاشق ہاں. انہیں کوئی غلط تے نہیں کیا, بچیاں تے پیار آئی جاندا ہے, بچیاں تے پیار آوندا ہے, لیکن لفظ عام بندے لی اگر معقول نہیں تو میرے سونے والی کداں معقول ہے, اسی احتیاط کرنا ہے. جی کدے سر جی یہ دا جواب میں بڑا شارٹ جہا دین لگا. ایک بندے نو ڈرائیونگ نہیں آتی, موٹر سائیکل نہیں چلانی آتی, وہ دے پیچھے بہ کے سفر کرو گے, گڈی دا بھی ڈر اپنا بھی ڈر, ون ویلنگ کرنے والا جدو چھلیا جانا مڑ کے آلو, پھر سی جو کرنی ہے. کل قیامت والے دن جو اتوں اگے دیوار آنی نے تو سی کرنی ہے. وہ جدی اپنی نہیں ہوتی انہیں دوسرے دی کی کرانی ہے, تو جنوں آپ ڈرائیونگ نہیں آتے انہیں دوجے دی کی کرنی ہے. اسی تو بھائی احتیاط کری دی. جی جی وہ آپ کے ذمہ دار ہیں, یا آپ جواب چھوڑیں یا سوال چھوڑیں. جی پاجی میں ایڈے صبر والے بندے لاہور چ پہلی دفعہ ویکھے. کیوں مینوں نہیں پتا, اسے مسیتے اسی یہ نہیں بھی اس تو پہلے نہیں ہویا. اللہ کو جی نہیں یار, میں نا فرمائش تے کلپ نہیں سنا. میں انشاءاللہ کتے تقریر آ گئی تے آ جائے گی, نیٹ تے چڑھ جائے گی, وہ میں کر داں گا, میں نوٹ کر لیا جی انشاءاللہ. جی کچھ فتوے نہ دل نو پوچھی دے, نہ مولوی نو پوچھی دے, نہ ابے نو پوچھی دے. صحیح ہے ہوں ٹھیک ہے. یہ وے منڈیاں والا جواب. تے رب والا جواب یہ وے
کہ یار پیو نو راضی کر لا تے اللہ تینوں بھی راضی کر چھڈو. سچی گل ہے. باقی رہ گیا ابے نو کی کرنا چاہیے. ماں باپ اگر بچپن میں کسی بچے کا رشتہ کر دیں، پگڑی دے دیں، عزت دے دیں، لکھ کے دے دیں، اسٹام دے دیں، وہ سارے اسٹام کینسل نے، پگڑیاں کینسل نے. اگر بچہ جوان ہو کے بیٹا یا بیٹی دون چو ایک انکار کر دے. میرے سارے بچیاں دی منگنی چھوٹے ہوندے ہیں بچپن چ ہوئی نے، لیکن انہوں نے ایک گل کہی سی کہ سونےو تہاڈا بچہ یا ساڈا بچہ دون چو ایک جیڑا بھی نہ کر گیا دو نے کیتا فابیا، دون دی عزت دون دی پگڑی. اگر انہاں چکی ایک تے ضد نہیں جے کرنی، مڑ کے آکڑے ہو جے نا عزت بےزتی دا مسئلہ تے پگڑی دا نہ بنا کے بہ جائے جے. حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے. جی بس کریے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. کیڑے عمر بھائی؟ عمر یزدانی صاحب ادن کیتی تسی ہن کنی دفعہ کری؟ اللہ نوں بتا جی اپلیکیشن دتی ہے کر دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. اللہ تیرے بندے زمین کی تشتریاں بھر کے اللہ تیری تعریفیں تیرے نام کرتے ہیں، آسمانوں کے تھال بھر کے اللہ یہ رب ذوالجلال کے نام کرتے ہیں. الہ العالمین کائنات کی ساری فضائیں ہوائیں اللہ خالی جگہ تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں. بدلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے کام ہیں. اللہ تو غنی ہے، تو مستغنی ہے، تو کر سکتا ہے. اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کر دے. تو اللہ یہ تیری محبت، یہ تیری عطا ہے، اور اگر تو نہ کرے تو مالک یہ تیری حکمت ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ ہم سارے جسمانی روحانی بیمار ہیں، اللہ شفائیں دے دے. اللہ سب مریضوں کو شفا دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ شہر لاہور کے اندر ہمارے بڑے سارے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے اللہ مریض موجود ہیں. اللہ جو نہیں ہیں ہمارے رشتے میں کچھ، اللہ وہ تیرے تو بندے، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہسپتالوں گھروں کلینکوں کے اندر اللہ جو منتظر ہیں کہ ہمارے پیارے گھروں میں لوٹیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر کے اللہ گھروں کی رونق بنا دے. اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی نفرتیں ختم کر کے محبتوں میں تبدیل فرما دے. اللہ جہاں میاں بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، خاندانوں کے اندر اللہ الجھنے ہیں ان کو سلجھنوں میں تبدیل فرما دے. میرے مالک جہاں پہ دوریاں ہیں اللہ قربتیں عطا فرما دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ پورا ملک اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں، اللہ تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں. اللہ جو تو نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس میں صرف برکت لکھ دے. اللہ بے شک تھوڑا ہے، اللہ برکت والا بنا دے. اللہ برکتوں کا نزول فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دے کے نہ آزما. اللہ ہم ایسی فقیری سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جو بعد میں کفر کی راہیں دکھا دے. اللہ ہمیں بچا لے. اللہ اس وقت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ روتے ہیں، داڑیاں بھیگ جاتی ہیں، اللہ مصلے بھیگ جاتے ہیں. اللہ ایک آنسو پہ تیرا عرش ہلتا تھا، آج ہمارے سارے آنسو بیکار کیوں ہیں؟ اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ مان جا. اے روٹھے ہوئے رب ہمارے ساتھ ہو. اللہ ہماری حالت دیکھ. اللہ کہیں کے نہیں رہے. اللہ در در کے دھکے کھا کھا کے، اللہ بے بس ہو کے، اللہ چہرے سوکھ گئے ہیں، گال پچک گئے ہیں، اللہ رنگ اڑ گئے ہیں، اللہ بحال نہیں رہے. اللہ وہ حال نہیں رہا، کوئی حال نہیں. اللہ تیرے حال کے بغیر اللہ معاف فرما دے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما دے. اللہ بے اولادوں کو اولادوں کا میوہ دے دے. اللہ جو من میں خواہش لے کے، تمنا لے کے، آرزو لے کے کوئی بیٹھا ہے اللہ جائز خواہشیں پوری فرما دے. اللہ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے جو دعوت دی گئی اللہ اس میں جو غلط ہوا ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ کتاب و سنت کا قصور نہیں، وہ ہماری غلطی اللہ معاف کر دینا. اللہ کچھ اچھا کہا گیا ہے تو اللہ ہمارا کمال نہیں، یہ کتاب و سنت کا کمال ہے، یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. اللہ اس پہ بھی فخر نہیں، عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے یہ پیشکش رکھتے ہیں. اللہ قبول فرما لینا، اللہ منظور فرما لینا، اللہ نام اعمال میں لکھ دینا. اللہ ارباب انتظامیہ نے، جوانوں نے، اللہ ان کے نگرانوں نے، معاونین نے، اللہ جو کچھ بھی
خلوص کے ساتھ یہ کاوش پیش کی ہے، اللہ ریا سے، دکھاوے سے، نمود سے، نمائش سے بچا کے اللہ قبول کر لے، اللہ اس کو پھل لگا دے، اللہ اس کے اندر اضافہ فرما دے، اللہ اس میں برکتیں دے دے، اللہ جتنے بھی احباب سننے کے لیے دور قریب سے مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے آئے ہیں، اللہ ان کے قدموں کو جنت کی راہیں بنا دے، اللہ ان کے قدم جنت کی راہوں پہ ڈال دے۔ مالک تیرے بندے اللہ رول گئے ہیں، اللہ بچائی کچھ نہیں، اللہ عزت نہیں رہی، اللہ بیٹیاں نہیں رہی، بیٹے نہیں رہے، اللہ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، میرے مالک بے بسیاں، رونے کو اللہ کو جگہ ہی نہیں مل رہی، منہ چھپائیں کہاں پہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ جوانوں کو حیا دے دے، اللہ جوانوں کی جو زندگی ہے اللہ حیا والی کر دے، اللہ آزمائش کے اندر سے نکال لے، اللہ معافیاں فرما دے، اللہ محبوب کی سنت دے دے، اللہ موت خالص توحید پہ دینا، زندہ بھی اسی پہ رکھنا، اللہ موت پیغمبر کی سنت پہ دینا اور زندہ بھی اسی پہ رکھنا، اللہ بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، یہ وہ تمام چیزیں جس سے تو اور تیرے محبوب ناراض ہوتے ہیں، اللہ ان سے بچا لے، اللہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ تیری ناراضگی برداشت نہیں ہے، اللہ تیرے محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ خودکشیوں کی نوبتیں آ گئی ہیں، اللہ دنیا پریشان ہے، اللہ یہ لقمے جو ہے اس وقت آزمائش بن گئے، اللہ اس ایک روٹی کی تلاش نے برکی کر دی ہے بندے کو، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اللہ ہمارے مال میں برکت دے دے، اللہ ہمارے اعمال میں برکت دے دے، اللہ ہمارے بچوں کو بابرکت بنا دے، اللہ ہماری زندگیاں برکت والی کر دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔